السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں شیف سویرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فلیورا فوڈ اسٹوڈیو۔ آپ لوگوں نے کرنچ تو پکوڑوں کا سن ہی لیا ہوگا اور بہت ہی کرسپی، بہت ہی مزیدار یہ ریسپی تیار ہوتی ہے۔ 3 ہی چیزوں سے ہم یہ ریسپی بنائیں گے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس آدھا بند گوبھی کا پھول جو ہوتا ہے وہ فالتو پڑا ہوا ہے، اور آلو بھی ایک فالتو ہی پڑا ہوا ہے یا نہیں فالتو جو بھی ہے، میرے پاس بند گوبھی کا پھول فالتو پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا میں اس کی کیا ریسپی بناؤں، تو میں نے آج بنایا۔ ایک آلو لیا، اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے بریک بریک کٹ کر لیا، 2 ہری مرچیں کٹ کی ہیں بریک بریک، اور آدھا بند گوبھی کا پھول تھا وہ میں نے کٹ کر لیا۔ تو جناب چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، یہ آپ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، انعام ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہم جناب اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے، اور آدھی کٹوری میں نے بیسن کی لی ہے، اور میں نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پورے مکسچر میں یہ میں نے ایڈ کیا ہے۔ ایک ہی دفعہ میں نے سارا بیسن ایڈ نہیں کر دیا، 4 سے 5 چمچ ہم ایڈ کریں گے ایک دفعہ میں، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے، اگر ضرورت ہوئی تو 5 چمچ میں نے ایڈ کیے تھے۔ تو جناب یہاں پر ہم مسالے جات بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ 1.5 چمچ نمک ایڈ کیا تھا، تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا، آپ تھوڑا سا کم ایڈ کریے گا اپنے مطابق۔ اور باقی 1 چمچ لال مرچ، آدھا چمچ دھرا مرچ، اور سوکھا دھنیا آدھا چمچ، اور بالکل تھوڑے تھوڑے اسپائس جہاں پہ جائیں گے۔ بلیک پیپر تھا یہ، مطلب کالی مرچ، جو کہ میں نے بالکل تھوڑی سی ایڈ کی، گرم مسالہ بالکل تھوڑا سا ایڈ کیا تھا، اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے۔ بالکل کامن سے اسپائسز ہیں جو گھر میں ہر عام اویلیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو آپ لوگ اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آلو اور گوبھی جو ہے وہ اپنا پانی چھوڑ دیں، اور آپ ایسے ہی مکس کر لیں تو ایسے بھی بہت کھلے کھلے بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ لوگ پانی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت مکسنگ کے لیے، اور تھوڑا بیسن جو بس کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں اور بیسن ایڈ کر دیا۔ تو اس کو اچھے طریقے سے ایک جان کریں گے، اچھے طریقے سے مکس کریں گے، اور بیسن آپ لوگوں نے بالکل بھی زیادہ ایڈ نہیں کرنا، بس اتنا ہی ایڈ کرنا جتنا میں نے بتایا آپ لوگوں کو۔ پری ہیٹ میں نے آئل پہلے سے کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر ہم آئل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، بالکل مطلب نارمل گرم ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کے پکوڑے اوپر سے پک جائیں گے، اندر سے کچے رہ جائیں گے۔ تو جناب یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے پکوڑوں کو پکا لینا ہے۔ ایک سائڈ جب آپ کی پک جائے تو پھر ہی آپ نے دوسری سائڈ چینج کرنی ہے۔ اگر ایک سائڈ کچی رہ جائے تو پھر دوسری سائڈ بھی کچی رہ جاتی ہے، اندر سے بھی کچے رہ جاتے ہیں، تو ایک سائڈ اچھے طریقے سے پکانی ہے، پھر آپ نے دوسری سائڈ پلٹنی ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے۔ اور اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو لازمی چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ میں آج بہت دن بعد یہ ریسپی بنا رہی ہوں، یہ ریسپی بلکہ میرے بہت دن بعد میں نے ویڈیو ہی نہیں ڈالی تھی، اور آج میں بہت عرصے بعد ریسپی ڈال رہی ہوں۔ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیجئے، میں آپ لوگوں کے لیے رمضان سیریز لا رہی ہوں۔ تو جناب یہاں پر میرے پکوڑے ریڈی ہو چکے ہیں دونوں سائڈوں سے، اور اندر سے بھی یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پک چکے ہیں۔ میڈیم فلیم پر ہم اس کو کوک کریں گے، نہ ہی لو فلیم پر اور نہ ہی ہائی فلیم پر، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے ہی ہم دوسری مرتبہ بھی سارے پکوڑے ایڈ کر دیں گے، اور 2 پلیٹیں جو چھوٹی والی ہوتی ہیں وہ میرے پکوڑے ریڈی ہو گئے تھے۔ اور اگر آپ لوگوں کی فیملی چھوٹی ہے، رمضان میں آپ لوگ کم پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور ایک آلو سے اور آدھے بند گوبھی کے پھول سے میں نے یہ ریسپی بنائی ہے آپ کے سامنے، بہت ہی ٹیسٹی ریڈی ہوتی ہے، آپ لوگ ضرور ایک مرتبہ ٹرائی کیجیے گا۔ بہت ہی سمپل، بہت سی ڈیسنٹ سی ریسپی ہے۔ آلو پیاز کے پکوڑے اگر آپ لوگ کھا کے تھک چکے ہیں تو آلو اور بند گوبھی کے پکوڑے ضرور آزمائیں۔ تو جناب یہاں پر میرے پکوڑے دیکھیں کتنے کھلے کھلے ریڈی ہوئے ہیں، کلر کتنا پیارا آیا ہے، اور اندر تک یہ پکے ہوئے ہیں، تو بہت ہی مزے کے یہ ریڈی ہوئے ہیں۔ آپ لوگ کرنچ سن سکتے ہیں، کتنا مزے کا کرنچ ہے، اور یہ کرنچی بھی تھے اور کرسپی بہت ہی مزے کے بنے تھے۔ آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ میں ہوں شیف سویرا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، بائے، ٹیک کیئر۔